الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ پیارے بھائی جناب حاجی نظر الدین صاحب اور جناب عابد افریدی بھائی، سوال آپ کا بہشتی زیور حصہ نمبر 4 اور مسئلہ نمبر 16 کے متعلق کہ کیا آیا یہ بات کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور اسی طرح آیا یہ بات عفت و عصمت اور پاک دامنی کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ بہشتی زیور، اور یہ میرے پاس تاج بہشتی زیور ہے، تاج کمپنی لاہور سے۔ بہشتی زیور جو کہ تالیف ہے دارالعلوم دیوبند اور مسلک دیوبند کے مولانا جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور اس میں تاج بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 مسئلہ نمبر 16 ہے۔ دیوبندی عالم دین اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر غلطی کے ساتھ کسی غیر عورت سے صحبت کر لی، یعنی کہ ہم بستری کر لی۔ کسی اور کی بیوی کو اپنی بیگم سمجھ کر غلطی سے صحبت کر لی، ہم بستری کر لی، تو اس کو بھی مہر مثل دینا پڑے گا، اور اس صحبت کو زنا نہ کہیں گے، نہ کچھ گناہ ہوگا، بلکہ اگر پیٹ رہ گیا، یعنی اس ہم بستری سے عورت پریگننٹ ہو گئی، تو اس لڑکے کا نسب بھی ٹھیک ہے، اس کے نسب میں کچھ دبا نہیں ہے، اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں۔ اور جب معلوم ہو گیا کہ یہ میری عورت نہ تھی، تو اب اس عورت سے الگ رہے، اب صحبت کرنا، ہم بستری کرنا درست نہیں، اور اس عورت کو بھی عدت بیٹھنا واجب ہے۔ بغیر عدت پوری کیے اپنے میاں کے پاس رہنا اور میاں کا صحبت کرنا درست نہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور جناب حاجی نظر الدین صاحب اور پیارے بھائی جناب عابد افریدی بھائی، بات یہ ہے کہ بہشتی زیور کے اندر بہت ساری لغویات اور افوات موجود ہیں، ایسے مسائل موجود ہیں کہ جو کتاب اللہ، سنت رسول، حدیث رسول اللہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں، بلکہ عفت و عصمت کے بھی خلاف ہیں، بلکہ شرم و حیا کے بھی منافی ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے بہشتی زیور جو لوگ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو شادی کے موقع پر جہیز میں گفٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کتاب بہشتی زیور کے اندر ایسے کئی ہوش ربا واقعات موجود ہیں کہ جنہیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث اور شریعت ہرگز سپورٹ نہیں کرتی، بلکہ یہ شریعت اور کتاب و سنت شرم و حیا، عقل و دانش اور عفت و عصمت کے سراسر خلاف بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ تاج بہشتی زیور حصہ نمبر 4 میں سے مسئلہ نمبر 16 بھی ہے۔ اب یہاں انہوں نے لکھا کہ اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے کسی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ بندہ پوچھے اس طرح کی حرکت کو تو کوئی جانور اور گدھا، کھوتا، کھرکا اور ڈنکی ہی سر انجام دے گا۔ عقل مند بندہ اور ہوش و حواس میں موجود آدمی
کبھی آیا اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ یا تو یہ کہ یہ سیدھا سیدھا بدکاری کو، زنا کو اور بے حیائی کو عام کرنا یا سپورٹ کرنا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا بے حیائی کو، برائی کو اور زنا کو سپورٹ کرنا اور عام کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ رب الرحمن نے ہمیں بتایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے زنا کے اور برائی اور بے حیائی کے قریب پھٹکنے سے، قریب تک جانے سے منع کیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وہ بیوی کسی اور کی ہے، وہ عورت کسی اور کی ہے، وہ بیوی کسی غیر کی ہے، اور یہ اپنی بیوی سمجھ کر اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ بندہ پوچھے یہ انسان ہے یا کھرکا ہے؟ آدمی سوچ سکتا ہے نا، آیا یہ حرکت انسان کر سکتا ہے؟ آیا اس طرح کی حرکت کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی کھرکا ہو، وہ پڑوسی کی کھرکی پہ چڑھ گیا تو بات بنتی ہے۔ اس نے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستری کر ڈالی۔ اب یہاں یہ جو کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستری کرے جا رہا ہے، اور اتنی ہم بستری کری ہے کہ عورت پریگننٹ بھی ہو گئی اور حاملہ بھی ہو گئی، آیا اس عورت کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ میرا میاں ہے یا کوئی اور ہے؟ اور آیا وہ عورت چیخی اور چلائی بھی نہیں، اور اس عورت نے کوئی شور اور شرابہ بھی نہیں کیا؟ اور اگر وہ عورت چیخی اور چلائی، شور اور شرابہ کیا تو یہ پھر بھی چڑھا رہا، یہ پھر بھی لگا رہا ہے جی۔ یہ بات عقل و دانش سے تو ہٹ کر ہے جی، کہ وہ کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کر کے صحبت کرنا شروع کر دے، تو وہ عورت بھی نیچے خاموش پڑی ہے جی، وہ عورت بھی نیچے خاموش پڑی ہے۔ اور پھر یہ کہ جناب یہ جو حمل ٹھہرا ہے، یہ جو بچہ ہوا ہے، اور یہ جو عورت پریگننٹ ہوئی ہے، یہ حرامی بھی نہیں ہے، یعنی یہ عجیب قسم کا حلالی بچہ ہوگا۔ نطفہ حرام ہے، نطفہ حرام کا ہے، اور اسے کہنا کہ یہ حرامی بھی نہیں ہوگا، تو یہ تو سیدھا سیدھا معاشرے کے اندر حرام زدگی اور حرام کاری کو سپورٹ کرنا ہے اور بڑھاوا دینا ہے اور اسے عام کرنا ہے۔ اب یہ کہ اسے جو ہے وہ اس عورت کے پاس اس کا اپنا میاں بھی نہیں آ سکتا ہے، یعنی یہ ایک عجیب طریقہ یہاں اختیار کیا گیا کہ بندہ کسی اور کی بیوی کو گھسیڑ دے، کسی اور کی بیوی سے ہم بستری شروع کر دے، اور جب وہ پکڑا جائے ہاں جی تو اس سے عدالت اور جج پوچھے، وہ بتائے کہ حضرت اور سرکار اور جناب محترم جج، میں تو اپنی بیوی سمجھ کر کے کر رہا تھا ہاں جی۔ اب عدالت کا جج پوچھ سکتا ہے نا، انسان ہو یا کھرکے ہو، گدھے ہو، انسان ہو کہ جانور ہو، یعنی یہ برائی اور بے حیائی کو عام کرنا ہے کہ بندہ پرائے کی بیوی پہ چڑھ دوڑے، اور جب وہ پکڑا جائے تو کہہ دے کہ جناب میں تو اپنی بیوی سمجھ کر کے لگا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جب پیر جو ہے، پیر لڑکی کو بھگا کر کے لے جاتا ہے تو پھر شور شرابہ ہوتا ہے، او نکلی پیر لڑکی بھگا لے گیا ہے جی، تو جب وہ پہلے لگا ہوا تھا وہ کون سا اصلی پیر تھا؟ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جسے کتاب و سنت ہرگز جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، اور یہ وہ فقہ ہے جی کہ جس فقہ کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ اب کتاب و سنت کے اندر تو کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ بندہ غیر کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ لے، یا تو ہم اس کا میڈیکل کریں کہ بندہ تھا ہی پاگل، جب وہ پاگل نہیں ہے تو یہ حرکت کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جب پکڑا جائے گا کہہ دے گا کہ جناب میں تو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ رہا تھا، یعنی برائی کرو اور سزا سے بچنے کا یہ ہے ہیلا۔
برائی کرو اور برائی کو ثواب بنا دو، نعوذ باللہ۔ بے حیائی کرو اور سزا سے بچنے کے لیے کہہ دو کہ میں تو اپنی بیوی سمجھ کر کے لگا ہوا تھا، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ بہشتی زیور۔ ویسے نام ہونا چاہیے تھا بے حیائی کا زیور۔ تو پیارے بھائیو اور سننے والوں بہنوں، سننے والی بہنوں، اللہ واسطے بہشتی زیور، بہشت کا زیور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ بہشت کا زیور وہ بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے شرم و حیا کو بھی بچاؤ، اور اپنے حسب و نسب کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی بچاؤ اور اس کی لاج رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے زیور کو اختیار کرنے کی اور ادھر ادھر سے کی افواہات سے بچنے کی